کیونکہ جو گوشت جب ہے وہ ننگا ہوگا اس پہ کتا ضرور جپے گا. ایسی عورتوں کو تو سریعام ڈنڈے لگائیں. کہ اپنی زبان کو آپ دیکھ لیں, مطلب وہ عورت کے نام پہ دھبا ہے. بالکل بھی نہیں کر سکتی. پردے کے حقوق کے لیے کہ ہمیں پردہ چاہیے اس کے لیے لڑ رہے ہیں, یہاں پہ یہ پردہ اتارنے کے لیے لڑ رہی ہیں. اس کو تو اللہ معافی دے کہ کوئی دین ایمان نہیں ہے. خواتین مارچ جو ہے بالکل ایک ایکسٹرنل ایجنڈا ہے جس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے اسلامی خواتین کو جو ہے وہ بے پردہ کرنا ہے. کیونکہ جب بھی گوشت خلیل الرحمان صاحب والی بات ہے اور ہم فل ان کو سپورٹ کریں گے, کیونکہ جو گوشت جب ہے وہ ننگا ہوگا اس پہ کتا ضرور جپے گا. اور اگر ایک عورت بے پردہ گھوم رہے, اسلام نے ہمیں ہر چیز کا ایک ضابطہ حیات دیا ہے. اگر آپ کو اپنے کوئی اصول منوانے ہیں یا آپ کو اپنے کوئی ایسے مطالبات منوانے ہیں تو اس کے لیے ایک پورا ایک سویلائز طریقہ ہے. آپ اس کو کریں. آپ کو اگر وراثت میں حصہ نہیں مل رہا آپ وہ حصہ مانگے. آپ کہہ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی, اپنے موضوع خود ڈھونڈو, تو یہ ایک بالکل ہی گھٹیا قسم کا تحریک ہے. اور میں ماریہ سرمد جیسی عورت کو تو میں کہتا ہوں بالکل ہی ایک دم شوٹ کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ صرف فیمنزم کو آگے لے کے جانا چاہتی ہیں. اور ہماری جو عورتیں ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی یہ خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. میں کہتا ہوں بالکل ان کو ایک حکومت کو چاہیے کہ ان کو سختی سے ڈیل کریں اور کسی قسم کو ان کو چھوٹ نہیں دینی چاہیے. اور یہ جو جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ بند کریں ان چیزوں کو, تو یہ کیوں آگے آ رہی ہیں, یہ آخر یہ کیوں آگے آ رہی ہیں, ہمارے اسلام کو کیوں بدنام کر رہی ہیں یہ لوگ. پہلے دیکھیں جب جیسے پروگرام سٹارٹ ہوا ہے خلیل الرحمان صاحب بالکل چپ, خلیل الرحمان قمر صاحب بالکل چپ بیٹھے ہوئے تھے. پہلے انہوں نے سب ان کی باتیں سنی ہیں اور جیسے انہوں نے اپنی کنورسیشن سٹارٹ کی تو بہت ہی عاجزانہ انداز میں بہت ہمبلی انہوں نے بولا کہ آپ چپ ہو جائیں اور میری بات کو آرام سکون سے سنیں. لیکن جیسے ہی آپ ظاہری بات ہے ایک بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ چپ ہو جائیں اور جس چیز سے نفرت ہے اس کو اور آپ وہی دہرائیں گے کہ میرا جسم میری مرضی, ظاہری بات ہے اگلے کا ریئیکشن تو یہ ایک جینوئن سی بات ہے. اگر آپ بھی کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو میری طبیعت کے خلاف ہے تو میں آپ کو اس پہ اپنا رسپانس دوں گا. تو خلیل الرحمان صاحب نے بھی یہی کیا, انہوں نے اپنا رسپانس دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ رسپانس ٹھیک تھا. وہ ایک جواب تھا ہر اس عورت کو جو اپنا جسم اپنی مرضی کرنا چاہتی ہے, کیونکہ اسلام نے ہمیں بتایا کہ مرد جو ہے وہ سپیریئر ہے اور عورت جو ہے انفیریئر ہے, وہ اس کے انڈر آتی ہے. تو یہ بات خلیل الرحمان صاحب کی بالکل ٹھیک ہے اور ہم کو بالکل سپورٹ کرتے ہیں. وہ حق پہ ہیں. ماریہ سرمد جیسی عورت بالکل غلط رائے پہ ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے, اور اگر ہدایت ان کے حق میں نہیں ہے تو ان کو جو ہے میں کہتا ہوں کہ دربدر کر دینا چاہیے. یہ جو مارچ ٹوٹلی مطلب میں اس کے اگینسٹ ہوں اور مجھے بہت غصہ ہے ایسی خواتین کے اوپر جو یہ فضول کی فریڈم کے چکر میں مطلب اپنی عزت کو خراب کر رہی ہیں. اور ان ایسی عورتوں کو تو سریعام ڈنڈے لگائیں, جوتے لگائیں اور ان کو نا مطلب جو ہے نا بہت آئی ہیٹ دس. اور یہ سلوگن استعمال کیے جا رہے ہیں میرا جسم میری مرضی, اس طرح کے سلوگن کے بارے میں استغفار ہی کہہ سکتے ہیں, استغفار ہی کہہ سکتے ہیں. مطلب یہ میرے خیال میں کچھ مخصوص گروپ ہے یا کوئی اس طرح کی خواتین ہیں جن کو پیسے دے کے یہ سب کچھ کروایا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ماروی سرمد امریکہ یا دوسرے ممالک میں بیٹھ کے, ہاں اس کی تو شکل سے لگتا ہے, وہ تو جس طریقے سے بول رہی ہے شی لکس لائک یو نو بچ, آئی ہیٹ دس. اور وہ بیچارہ خلیل الرحمان بالکل صحیح بول رہا ہے اور اس کو اس طرح سے سارے مل کے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے. کہ انہوں نے تھوڑی اپنی ساز زبان استعمال کی ہے, پر اس زبان کی وجہ سے صرف جو ہمارے دیسی لبرلز ہیں انہیں کو آگ لگی. ان کا کیا سلوگن تھا, میرا جسم میری مرضی, جبکہ جسم میرا ہے تو مرضی خدا کی ہے. کیوں خدا کی ہے؟ اگر میرا جسم ہوتا تو خودکشی کو حرام نہ قرار دیا. تو یہ جو آج کل کے دیسی لبرلز بنے ہوئے یہ لوگ فحاشت کو عام کرنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ میرے نزدیک اسلام نے سب سے زیادہ عورتوں کو حقوق دیے ہیں, چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو تو اس کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے, بیٹی کی صورت میں ہو تو اس کے دوپٹے کے اندر حیا رکھ دی ہے. خواتین مارچ کے حوالے سے جو رائٹس ٹھیک ہے, اگر اس کے بنا پہ مارچ ہوتی ہے تو ویل گڈ, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے کوئی فحاشی والی بات یا کوئی ایسی بات ہو جو ہم اسلام میں عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے تو نہیں ہونی چاہیے. باقی ہمارے رائٹس والی بات جو ہوتی ہے تو اس میں بہت اچھی بات ہے کہ عورتوں کے حق کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ہم اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے سلوگن استعمال کیے جا رہے ہیں میرا جسم میری مرضی, یہ بہت غلط بات ہے. یہ اسلام میں کہاں سے آیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی؟ ہم اس کے ساتھ نہ ہیں, نہ ہم یہ بات مانتے ہیں اور نہ اس چیز کو پہ بلیو کرتے ہیں. یہ اور نہ یہ ہمارے معاشرے میں ہے, تو ہم تو نہیں مانتے اس کو. میرا جسم میری مرضی کا پہلے یہ مطلب ہمیں سمجھا دیں, پھر ہم اس کے بعد ان کے ساتھ. یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ماروی سرمد باہر بیٹھ کے خواتین کے حقوق کی ترجمانی کر سکتی؟ بالکل بھی نہیں کر سکتی. وہ آئیں یہاں بیٹھیں, مسلم ممالک میں بیٹھیں, مسلم عورتوں کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے اسلام کو خود ڈسکس کر لیں, اس کے بعد اس کے مطابق چلیں تو بالکل. اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو عامر لیاقت ہے جو ابھی اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے اس کو تو اللہ معافی دے کہ کوئی دین ایمان نہیں ہے. اگر مثال طور پہ 12 ربیع اول ہو تو وہ بریلوی بن جاتا ہے,
इस तरह सुन्नी शिया, यानी उसका तो कोई वो नहीं है। अगर मिसाल इसी तरह वो कहता है कि मिसाल ये करना चाहता है, तो इस तरह फिर मिसाल उसकी भी फैमिली है ना, वो भी स्मार्ट में शिरकत करे, अपने फैमिली को बचाता है और दूसरी की फैमिली को वो लेके आता है। आप तो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर वो उनको सपोर्ट कर रहा है तो अपनी फैमिली को पहले अपनी फैमिली को सबसे पहले उनको ले, या अगर दूसरे की बहन बेटियों पे गलत नज़र डालता है, बेहयाई फैलाता है, तो उसको अपनी फैमिली का ख्याल नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के अगेन अगर मेरा निकाह मेरी मर्ज़ी हो तो ये सही है। आपने देखा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब उनका वसाल हुआ तो उन्होंने ये कहा था कि मेरा जो जनाजा है वो रात के अंधेरे में ले जाना ताकि किसी को नज़र ना पड़े। जी, ये औरत मार्च के बारे में क्या कहेंगे आप? कौन सा औरत मार्च भाई? ये जो 8 मार्च को निकाला जा रहा है। औरत मार्च तो होना चाहिए किसी गांव में होना चाहिए जहाँ पे ये जुल्म मुजालिम हो रहे हैं, किसी को हकूक़ नहीं मिल रहे, किसी की ज़बरदस्ती शादी हो रही है, किसी को कश्मीर में यानी कि जो होता है, या और दुनिया के जहाँ पे मुजालिम हो रहे हैं, वहाँ पर ये मार्च होना चाहिए। यहाँ पे ये कौन सी आज़ादी मांग रही है? किस चीज़ की आज़ादी मांग रही है? भाई खाना आपको मिलता है, अच्छा मिलता है, पहनने को मिलता है, आपको और जॉब करने की आज़ादी है, बाहर शॉपिंग करने की आज़ादी है, खुल्लम खुला आप घूम रहे हो, और किस टाइप की आपको आज़ादी चाहिए? और क्या नंगा होकर घूमना है? बाहर के ममालिक जितने भी हैं उनमें जो है औरतें, जर्मनी में देख लें या अमेरिका में देख लें और देख लें, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो अपने पर्दे के हकूक़ के लिए, कि हमें पर्दा चाहिए उसके लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे ये पर्दा उतारने के लिए लड़ रही हैं। हमें आज़ादी मार्च, कौन सा आज़ादी मार्च, कहाँ का आज़ादी मार्च? ये सिर्फ और सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी को जो है तो ये इम्प्रूव कर रही हैं मखसूस औरतें। और ये भी आई एक कम्यूनिटी है, आल जो औरतें, सारी मुसलमान औरतें जो बापर्दा औरतें हैं, वो कम अज़ कम ऐसा नहीं करती हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सम कम्युनिज़म सेकुलर जो हमारे पास वुमेन्स होती हैं, वो इस टाइप की आज़ादी चाहती है, और इनको ये आज़ादी मिलनी नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इनको इस मुल्क से निकाल देना चाहिए। ये अपने साथ साथ इस्लाम को और जितनी भी बापर्दा ख़वातीन हैं उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कलमा हमने पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म ले लिया जन्नत के लिए। तो ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये एक जो ना जिस्म जो ना जब आ जाता है नाम तो इसमें बेहयाई आ जाती है। तो जो ना ये इस्लाम हमें ये चीज़ का दर्स नहीं देता, और जो ना ये इनको चाहिए, इनके पाकिस्तान के जो ना हुकूमत को चाहिए इस पर जो ना नज़रसानी करे। ये बेहयाई और फाशी के लिए जो ना एक दरवाज़ा है।